روحانی زندگی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فضل و بزرگی میں آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کا نسب نویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے۔ اسلام سے قبل قریش میں آپ باعزت لوگوں میں سے تھے۔ قریش کی سفارت آپ کے ہی سپرد تھی۔ اسلام لانے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم چنے گئے۔ آپ کی عمر شریف بھی 63 برس کی ہوئی۔ صحابہ میں آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے اور آپ کا درجہ و مقام بہت اونچا ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مانگا تھا، اور نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کی فضیلت میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی تھے، شریعت و طریقت کے جامع اور صاحب کرامت شخصیت تھے۔ آپ سے بہت سی کرامتوں کا صدور ہوا ہے۔ بہقی و ابو نعیم وغیرہ محدثین نے بطریق معتبر روایت کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے دوران میں 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریات الجبل۔ حاضرین متحیر و متعجب ہوئے کہ اثناء خطبہ میں یہ کیا کلام ہے۔ بعد میں آپ سے دریافت کیا گیا کہ آج آپ نے خطبہ فرماتے فرماتے یہ کیا کلمہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لشکر اسلام جو ملک عجم میں مقام نہاوند میں کفار کے ساتھ مصروف پیکار تھے، میں نے دیکھا کہ کفار اس کو دونوں طرف سے گھیر کر مارنا چاہتے تھے۔ ایسی حالت میں نے پکار کر کہہ دیا، اے ساریہ جبل، یعنی پہاڑ کی آڑ لو۔ یہ سن کر لوگ منتظر رہے کہ لشکر سے کوئی خبر آئے تو تفصیلی حال دریافت ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد ساریہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ اس میں تحریر تھا کہ جمعہ کے روز دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ خاص نماز جمعہ کے وقت ہم نے سنا، یا ساریہ الجبل۔ یہ سن کر ہم پہاڑ سے مل گئے اور ہمیں دشمن پر غلبہ حاصل ہوا اور کفار کو شکست ہوئی۔ 23 ہجری میں آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے ہی تھے کہ ابو لولو موجوسی نے زہر آلود خنجر سے آپ کے شکم مبارک میں 3 کاری ضرب لگائے۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کو جب ہوش آیا تو فرمایا کہ الحمدللہ، ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ملی۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا۔